میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اعلان نبوت سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہے تھے. ان کے قافلے پر حملہ کیا گیا، ان کے قافلے کو لوٹا گیا اور انہیں اغوا کیا گیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے تھے، بچپن میں ان کو اغوا کیا گیا، ان کی ماں سے ان کو جدا کیا گیا. اور حکیم بن حزام جو بھتیجا ہے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس نے مکہ مکرمہ کے بازار سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا. یعنی جن لوگوں نے، جس قبیلے کے لوگوں نے زید بن حارثہ کو اغوا کیا تھا، انہوں نے مکہ مکرمہ کے بازار میں ان کو بیچ دیا. تو حکیم بن حزام نے خریدا اور خرید کر اپنی پھپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور ہدیہ پیش کر دیا. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی غلامی میں ہے، آپ کی خدمت کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے قبل وہ حضور کے غلام تھے، حضور کی خدمت میں تھے. دوسری جانب زید بن حارثہ کے والد، انہیں شدید صدمہ پہنچا کیونکہ ان کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا گیا اور وہ ہمیشہ روتے رہتے، گریہ وزاری کرتے، گلیوں بازاروں میں اشعار کہتے. اور یہ ایک فطری بات ہے، نیچرل بات ہے کہ جس کا بیٹا جدا ہو جائے باپ روتا ہے، اسے یاد کرتا ہے. اور باپ اگر شاعر بھی ہو، اتنا صدمہ پہنچے تو شاعر کو پھر اپنے صدمے کو الفاظ میں بیان کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے. تو لوگ ان کی درد بری کہانیاں سنتے، وہ ان کا اظہار بھی کرتے. یاد رکھیں، اگر کسی کا بچہ مر جائے نا، فوت ہو جائے، تو والدین کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ صبر آ جاتا ہے. بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، لیکن اگر کسی کے بیٹے یا بیٹی کو کڈنیپ کر لیا جائے، اچانک گم ہو جائیں یا اغوا کر لیا جائے، تو ماں باپ کو صبر نہیں ہوتا، بہت مشکل سے صبر آتا ہے. کیونکہ اگر مر گیا تو سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہتر جگہ چلا گیا. ایک وقت آتا ہے، جدائی کا غم تو ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ انسان کو صبر مل ہی جاتا ہے کہ اللہ کے پاس چلا گیا، بہتر جگہ میں چلا گیا، جنت میں چلا گیا. لیکن اگر کسی کے بچے کو کڈنیپ کر لیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ والدین کو پھر راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ کھانا بھی نہیں کھا پاتے. جب کھانا کھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ مجھے تو اتنا اچھا کھانا ملا ہے، پتہ نہیں میرے بچے کو بھی ملا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں میری بیٹی کو بھی ملا ہوگا نہیں. رات کو سوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اتنا آرام دہ بستر مجھے ملا ہے، اللہ جانے میرے بیٹے کو سونے کے لیے بستر بھی ملا ہوگا یا نہیں. یعنی یہ کیفیت تھی زید بن حارثہ کے والد کی، اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے. اپنے بیٹے کی محبت میں انہوں نے اشعار کہے، ہے میرے بیٹے میں تیری یاد میں رو رہا ہوں، تیرا فراق، تیرا غم، تیری جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے میرے بیٹے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی طلوع ہوتی ہوئی کرنوں کو دیکھ کر مجھے وہ لمحات یاد آتے ہیں جب میں اور تو اکٹھے بیٹھ کے سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتے تھے. جب بارش کی برسات دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے وہ وقت جب بارش ہمارے سامنے ہوتی تھی اور میں اور تو بارش کو برستے ہوئے دیکھتے تھے. ہے میرے بیٹے تیری جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے، کاش کوئی مجھے آ کر بتائے کہ تو زندہ ہے کہ میں تیرے آنے کی امید رکھوں، یا تو مر گیا ہے کہ میں مایوس ہو جاؤں. میرے بیٹے میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تو زندہ ہے یا مر گیا ہے، اور اگر مر گیا ہے تو عرب کی نرم زمین نے تجھے ہلاک کیا ہے یا عرب کے سنگلاخ پہاڑوں کی چٹانوں نے تجھے ہلاک کیا ہے. میرے بیٹے میں تجھے تلاش کرتا رہوں گا، تجھے ڈھونڈتا رہوں گا اور تیری تلاش میں کبھی نہ اکتاؤں گا. یہ ان کے اشعار تھے. وہ کہتے کہ ہے میرے بیٹے میں عرب کے تیز رفتار اونٹوں کو تیری تلاش میں لگا دوں گا اور یہ اونٹ اکتا جائیں گے، میں کبھی نہ اکتاؤں گا، پوری دنیا میں تجھے تلاش کروں گا. اور اگر میری موت کا وقت آ گیا تو ہے میرے بیٹے میں اپنے فلاں رشتہ دار کو وصیت کروں گا کہ وہ تجھے تلاش کرتا رہے. یوں اشعار کہتے، یوں محبت کا اظہار کرتے. یعنی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے محبت ہوتی ہے، لیکن کس مقام کی محبت تھی، کیسی کیفیات تھی ان کے دل میں کہ یوں گریہ وزاری کرتے، روتے اور گلیوں بازاروں میں اعلان کرتے کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے. اتفاق سے انہی کے علاقے کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کا حج تھا. وہاں جاتے ہیں اور انہیں زید بن حارثہ
حارثہ نظر آتے ہیں. زید بن حارثہ چونکہ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, حضور کی خدمت میں ہیں. انہوں نے زید بن حارثہ کو دیکھا, ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. وہ زید بن حارثہ کے پاس جاتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں تم یہاں ہو اور تیرا باپ وہاں روتا ہے, یہ اشعار کہتا ہے. زید بن حارثہ نے بھی اپنے والد سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے یہ چند اشعار ہیں, یہ میرے والد کو بھی پہنچا دو اور انہیں بتا دو کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں. یہ لوگ واپس جاتے ہیں, ان کے والد کو بتاتے ہیں, ان کے چچا کو بتاتے ہیں, خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارا بیٹا ابھی زندہ ہے, مکہ مکرمہ میں ہے. والد اور چچا بہت خوش ہو کر فوراً فدیے کی کچھ رقم لے کر مکہ مکرمہ آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات لیتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ہے ہاشم کی اولاد, تمہارا تو بڑا مقام ہے, تمہارا تو بڑا رتبہ ہے, تمہارے تو دنیا جانتی ہے, تمہاری تو بڑی عظمتیں ہیں, تم ہاشم کی اولاد ہو, تم اپنے قبیلے کے سردار ہو, تمہاری تو بڑی عظمتیں ہیں, تم تو حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہو, حاجیوں کو پانی پلاتے ہو, تم تو قیدیوں کو رہا کرایا کرتے ہو. ہماری ایک تمنا, ہماری ایک آرزو, ہماری فقط ایک ہی خواہش ہے, ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے, یہ فدیہ کی رقم لو اور ہمارے بیٹے کو آزاد کر دو, اور اگر تم چاہو مزید رقم لے لو, ہم مزید رقم دینے کے لیے بھی تیار ہیں. کونین کے والی, خسرو خوباں, سیاح لامکاں, نازش حد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اتنی بات ہے, کہا بس اتنی بات ہے. حضور نے فرمایا دیکھو اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں فدیے کی زائد رقم کیا جو رقم دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی نہیں لوں گا, تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤ, لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتا تو میں اسے کبھی مجبور نہیں کروں گا. کہا آپ نے تو ہم پر استحقاق سے زیادہ احسان کیا, اتنا بڑا احسان کیا, ہمیں قبول ہے. زید بن حارثہ کو بلایا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے زید انہیں پہچانتے ہو؟ زید بن حارثہ فوراً اپنے والد کو دیکھتے ہیں, اپنے چچا کو دیکھتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, ان سے لاڈ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد ہیں, یہ میرے چچا ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں, تمہیں میرا معاملہ بھی پتا ہے, یہ تو تمہارے والدین ہیں, اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ. اب زید بن حارثہ کا جواب کیا تھا؟ عاشقوں کے لیے یہ جواب بہت ہی عظیم جواب ہے, ہمارے لیے ہمارے دل کی کیفیات کو یہ جواب بدل دیتا ہے. زید بن حارثہ نے کہا ارے ان کے ساتھ جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں, میں ان کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ چشمے تصور سے ذرا تخیل باندھے, وہ کیسا منظر ہوگا, اپنے قبیلے کے لوگ بھی آئے ہیں, باپ بھی آیا ہے, چچا بھی آیا ہے, لیکن یہ غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہیں. اب باپ حیران ہے, چچا حیران ہے. باپ نے کہا یا زید اتختار العبودیت علی الحریہ, ہے زید کیا تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ تو غلام رہنا چاہتا ہے, تو یہاں رہنا چاہتا ہے, ان کی غلامی میں رہنا چاہتا ہے, تجھے ماں سے پیار نہیں, باپ سے پیار نہیں, چچا سے پیار نہیں, اپنے قبیلے سے پیار نہیں, اپنے علاقے میں نہیں جانا چاہتا. اب زید بن حارثہ کا جواب کیا ہے؟ زید بن حارثہ نے کہا ہے میرے والد محترم آپ کو کیا پتا جو مزہ اس غلامی میں ہے دنیا کی آزادی میں نہیں ملتا. گویا کہ زید بن حارثہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جس کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو جائے, جس کا سودا جو اپنا دل حضور کو دے دے, جو حضور کی غلامی میں رہے, وہ پھر ماں باپ کی محبت کو بھی حضور کی محبت میں بہت کم سمجھتا ہے. وہ ماں باپ سے محبت تو کرتا ہے لیکن وہ جانتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ابھی تو حضور نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا, ابھی اعلان نبوت ہوا ہی نہیں تھا, لیکن زید کو حضور سے پیار ہو چکا تھا, زید حضور کا دیوانہ ہو چکا تھا. اب حضور نے جب یہ منظر دیکھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے کہ یہ بچہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. میرے آقا نے زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا اور حرم شریف لے گئے اور مکہ کے سرداروں کو پکارا. میرے آقا نے فرمایا یہ بچہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, یاد رکھو آج کے بعد میں نے اس کا نام بدل دیا, آج کے بعد یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے, آج کے بعد یہ حارثہ کا بیٹا نہیں, آج کے بعد کوئی اسے زید بن حارثہ نہ کہے, آج میں اسے نام دیتا ہوں
یہ زید بن حارثہ نہیں، آج کے بعد یہ زید بن محمد ہے، زید بن محمد ہے۔ حضور کا منہ بولا بیٹا، متبنہ کے احکام چونکہ اللہ نے تبدیل کرنے تھے، اللہ جل وعلا اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اب یوں وقت گزرتا گیا، وہ وقت بھی آیا، اب زید بن حارثہ کا نام بدل گیا، زید بن حارثہ تھا اب بنا